بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا لیگل ایڈوائزر ریڈ باکس کے پلیٹ فارم سے سید مشتبہ ترمذی ایڈوکیٹ. آج میں جس ٹاپک پہ اظہار خیال کے لیے حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے انجنکشنز یعنی کہ اسٹے آرڈر. آپ نے مختلف دیکھا ہوگا عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات پہ کسی نہ کسی حوالے سے اسٹے لیتے ہیں. جو کورٹ آرڈر ایشو کرتی ہے اسٹے کے حوالے سے اس کو اسٹے آرڈر کہا جاتا ہے. تو آج ہم اس کی تفصیل میں مختصراً آپ کو جائیں گے، آپ کو بتائیں گے جی اسٹے آرڈر کیا ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے لیا جاتا ہے، ٹیمپریری اسٹے آرڈر کیا ہوتا ہے یعنی کہ ٹیمپریری انجنکشن کیا ہوتا ہے، پرماننٹ انجنکشن کیا ہوتا ہے، اور یہ کس قانون کے تحت گورن کیا جاتا ہے. تو آئیے اس کا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1963 کے تحت اسٹے آرڈر کا جو قانون ہے یہ گورن کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو سیکشنز ہیں اس کو یہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہوتا ہے. اب تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفائن کروں کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کیا ہے. دیکھیے، جب ہم اسپیسیفکلی کسی کو کوئی پرفارم کرنے کے لیے کہتے ہیں یا ہم کوئی کام کسی سے کروانا چاہتے ہیں عدالت کے ذریعے، یا ہم کسی کو کوئی کام کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت جو ہے ہم جو بھی سیکشن لگتی ہے، ظاہر یہ وکیل آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، جب آپ کا کوئی کیس ہو اس حوالے سے تو وہ اس کا سہارا لیا جاتا ہے اس کی مدد سے. مثال کے طور پہ جیسے کہ اگر میں نے کسی سے مکان خریدا، میں نے اس کو پارشل یعنی کہ کچھ ایڈوانس پیمنٹ کر دی، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ جی 15 دن بعد یا 20 دن بعد میں بقیہ پیمنٹ کر دوں گا اور وہ مکان کا قبضہ میرے نام کر دیں گے، مکان کے ٹرانسفر بھی مجھے کروا دیں گے. لیکن پتہ چلا کہ جی میں بقیہ پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن وہ جو ہے اس کانٹریکٹ پہ عمل نہیں کر رہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مجھے متعلقہ کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، جہاں میں کورٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جی اس کو اسپیسیفکلی پرفارم کرنے کے لیے کہا جائے، اس کو کہا جائے کہ یہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس پہ پرفارم کرے، اس کے اسپیسیفک حصے پہ پرفارم کرے یعنی کہ اس پہ عمل کرے، اور یہ مکان کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو کمپلیٹ کرے. میں پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ ٹرانسفر کرنے کے لیے اور پوزیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اس چیز کی اندازہ ہو گیا کہ جی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے یہ مخصوص مقاصد کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی کام کروانا ہے لیگلی، یا کوئی کام کسی کو کرنے سے روکنا ہے، تو اس کے لیے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1963 کا سہارا لیا جاتا ہے. تو اس میں اگر آپ نے کوئی روکنا ہے تو ظاہر ڈیفینیٹلی اسٹے آرڈر یعنی کہ انجنکشنز ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے. انجنکشنز جو ہوتی ہیں وہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں: مینڈیٹری انجنکشنز، پرماننٹ انجنکشنز، ٹیمپریری انجنکشن. دیکھیں، ٹیمپریری انجنکشن تو وہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کورٹ میں کیس فائل کرتے ہیں تو فوری طور پہ جو ہم کورٹ سے کہتے ہیں کہ سر ہم یہ ریلیف لے کر آئے ہیں، یہ ریلیف لینے کے لیے آئے ہیں، یہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کو فوری طور پہ اسٹے نہیں کیا گیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے میرا پلاٹ ہے، اس کے جعلی کاغذات بنا لیے اور وہ جعلی کاغذات کی بنیاد پر اس کو بیچنے جا رہا ہے، تو اس کو رکوانے کے لیے جو ہی میں کورٹ میں کیس کروں گا تو کورٹ میں کیس کرنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے کہوں گا کہ سر اس پلاٹ پہ اس کنسرنڈ پراپرٹی پہ اسٹے دیا جائے تاکہ کسی قسم کی ٹرانزیکشن نہ ہو سکے، نہ یہ ٹرانسفر ہو سکے، نہ یہ سیل ہو سکے، تاکہ پھر آگے میں اپنا دعوے کو ثابت کروں اور کیس چلے، اس کو بھی بلایا جائے. تو یہ ہوتا ہے ٹیمپریری انجنکشن یعنی کہ ٹیمپریری اسٹے آرڈر. ٹیمپریری اسٹے آرڈر جو ہے وہ ڈیٹ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے آج کیس کی تاریخ ہے اس کے بعد اگلی تاریخ تک اس کا اسٹے کر دیا جائے گا. عام طور پہ یہ ڈیٹ ٹو ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے اگر کورٹ مناسب سمجھتی ہے. تو یہ کیس کی حد تک جو ہوتا ہے وہ اسٹے وہ ٹیمپریری اسٹے ہوتا ہے. پھر آتا ہے پرماننٹ انجنکشن. پرماننٹ انجنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے مستقل طور پہ کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہنا چاہتے ہیں کورٹ کے ذریعے یا روکنا چاہتے ہیں اس کا پرماننٹ آرڈر ہو جائے، تو وہ جس وقت کورٹ اس کیس کی ججمنٹ دیتی ہے یعنی کہ فیصلہ دیتی ہے تو اس کو ڈکری کہا جاتا ہے. سول کورٹ جب کرتی ہے تو جو ڈکری ہے اس ڈکری میں جو ایسا آرڈر کیا جاتا ہے وہ پرماننٹ انجنکشن کہا جاتا ہے، پرماننٹ اسٹے کہا جاتا ہے، پرماننٹ اسٹے آرڈر کہا جاتا ہے اسے، کہ یہ کام کر لیا جائے یا یہ کام نہ کیا جائے، روکا جائے. تو یہ یاد رکھیے، میں مختصراً پھر بتاتا ہوں کہ ٹیمپریری انجنکشن جو ہوتا ہے وہ کورٹ آرڈر کی شکل میں ہوتا ہے، اور پرماننٹ انجنکشن جو ہوتا ہے وہ کورٹ فیصلے یعنی ججمنٹ یعنی کہ ڈکری کی شکل میں ہوتا ہے. ناظرین، یہاں یہ آپ کو بات بتانا بے حد ضروری ہے کہ کوئی بھی جو سول کیس ہے، ظاہر ہے کہ جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہو یا کسی اور قانون کے تحت ہو، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت ہو، جس بھی قانون کے تحت ہو، ایک سول پروسیجر کوڈ ہے
اس کے ذریعے یہ آپریٹ کیا جاتے ہیں. تمام جو یعنی کہ کورٹ سول کورٹس کا جو پروسیجر ہے کورٹس بھی اس کو فالو کرتی ہیں اور کورٹس کے علاوہ جو ہے وکلا حضرات بھی اسی کو. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے 1963 اس کے جو ہم حاضر ہیں آج اظہار خیال کے لیے انجنکشنز پہ, تو یہ بھی سارا کا سارا سول پروسیجر ایکٹ 1908 یعنی کہ 1908 کے تحت یہ گورن ہوتا ہے, اس کے ہی تحت یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسٹے اپلیکیشن ہے یعنی کہ جب آپ انجنکشنز کے لیے کوئی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو وہ کسی بھی سول کیس میں فائل کی جا سکتی ہے, چاہے وہ سوٹ ہو, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہو, ریٹ پٹیشن ہو وغیرہ, کسی قسم کا بھی کوئی کیس ہو اس میں کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر آپ یہ اسٹے اپلیکیشن دے سکتے ہیں. کہ اپلیکیشن کی صورت میں ہوتی ہے تو یہ انجنکشنز کے ہے کہ آپ ٹیمپریری انجنکشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا آپ پرماننٹ انجنکشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں آپ نہیں سمجھتے, یہ آپ کے وکیل بہتر سمجھتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کو بہرحال وکیل ہی کی خدمات حاصل کرتی ہے. کیسز دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ان ویڈیوز کی بنیاد پر آپ کورٹ پہ کیس نہیں چلا سکتے. یہ آپ کو ایک بنیادی آگاہی دینے کے لیے دی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو ایک بنیادی آگاہی دی جائے, تاکہ آپ کو پتہ ہو, آپ بالکل لا علم نہ ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ جب آپ کورٹ جائیں گے تو وہاں کیا کیا مراحل ہیں, کس کس طریقے سے مراحل ہیں, کون سا ایکٹ ہے, کس طریقے سے. تو ایسے میں کیونکہ بعض ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پیشے میں بعض کالی بھیڑیں, تو بعض وکلا میں جو کالی بھیڑیں ہیں وہ آپ کو نقصان اس طرح نہیں پہنچا سکیں گی. یہ جو ہے علم حاصل کرنا, بنیادی آگاہی حاصل کرنا, بیسک نالج حاصل کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. یہ کسی بھی وقت کسی بھی لحاظ سے آپ کے علم میں آ سکتا ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا, میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں کہ اسٹے اپلیکیشن یعنی کہ انجنکشن اپلیکیشن کسی بھی سوٹ میں, کسی بھی پٹیشن میں, کسی بھی وقت فائل کی جا سکتی ہے. تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اسٹے اپلیکیشنز وغیرہ کے حوالے سے, انجنکشنز کے حوالے سے ہم نے تمام ضروری اور بنیادی معلومات آپ کو فراہم کر دی گئے ہیں. ناظرین ریڈ باکس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں, ریڈ باکس ٹی وی کو دیکھتے رہیے, کیونکہ یہ ریڈ باکس نے یہ قانونی مشاورت کا سلسلہ آپ کی فلاح اور آپ کی بہبود کے لیے شروع کیا ہے اور فی سبیل اللہ شروع کیا ہے تاکہ آپ آگاہی حاصل کریں, آپ نالج حاصل کریں. تو ریڈ باکس کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو اس مزید کسی سلسلے کی وضاحت کی یا کسی نقطے پہ مزید تفصیلات درکار ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے مجھ سے یا میری قانونی ٹیم سے رجوع کریں. جب تک اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے لیگل ایڈوائزر مشتبہ ترمذی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.